بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، یہاں پہنچ کر اس ادارے کے سالانہ پروگرام میں شرکت کر کے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت ہی کم عرصے میں اس ادارے نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بڑا بہترین آغاز کیا ہے، اور یہاں جو محنت اور ثمرات نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے انتہائی قابل قدر دوست اور بھائی محسن فضیلت الشیخ ارشد علی حفظہ اللہ اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ اس خراج تحسین کی مستحق ہے، مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا کام اور کارنامہ ہے امت کی اصلاح کا، بچوں کی تعلیم کا۔ یہ نیکیاں جو جمع ہو رہی ہیں، آخرت میں کیا کیا ملے گا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کی محنتوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے کام میں، کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں پیدا فرمائے، اور شیخ محترم کے علم و عمل کے اندر، جہود کے اندر اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
عرب کے جس معاشرے میں نبی بنا کر بھیجا، آپ کی بعثت سے قبل عرب کا وہ جو معاشرہ تھا اس کے حالات بڑے عجیب تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں عرب کے ان حالات کا کچھ ذکر کیا، کیونکہ دین نام کا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے بھی تھے، ان کا بھی اپنی کتابوں پر یا تعلیمات پر عمل نہیں تھا۔ وہ تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے۔ شرک، کفر، جہالت، ان تمام چیزوں میں اس طرح وہ لوگ ڈوب چکے تھے، ان کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ اس قدر جہالت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، کسی کو قتل کر دینا، اس کو وہ بہادری سمجھتے تھے۔ اور اگر کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جاتا تو وہ سالہ سال اس کا انتقام لینے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ عرب کے ایک قبیلے کی زمین کے اندر سے دوسرے قبیلے کے لوگوں کے اونٹ گزر رہے تھے۔ جن کی زمین تھی اس میں کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ جب دوسرے قبیلے کے اونٹ وہاں سے گزرے تو کسی اونٹ کا پاؤں کسی انڈے پہ آیا اور وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ اس نقصان پر جن کے وہ کبوتر یا جن کی وہ زمین تھی ان کو بڑا غصہ آیا، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ زمین والوں نے اونٹ والوں کا ایک بندہ قتل کر دیا، صرف انڈے ٹوٹنے کی بنا پر کہ تم نے ہمارا نقصان کیوں کیا۔ اور اونٹ والوں نے مقابلے میں ان کے بندے قتل کر دیے۔ زمین والوں نے مقابلے میں انتقام میں ان کے اور بندے قتل کر دیے، اور یہ سلسلہ جاری رہا 40 سال تک۔ بنیاد کیا ہے؟ سوچ کیسی ہے؟ انتقام کیسا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے کی نوبت کیسی ہے؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں اس قدر جہالت تھی کہ کسی کو قتل کر دینا، مار دینا یہ ایک معمولی بات تھی۔ اس بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ برائیاں اس معاشرے میں ایسی تھیں کہ ان کے ہاں اس کو برائی سمجھا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جیسا ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس دور جہالت کے اندر جو عورتیں اپنی عزت کو بیچنے والی تھیں، جن کو طائفہ کہا جاتا ہے، وہ طائفہ عورتیں جو تھیں ان کے جو گھر تھے یا جھونپڑیاں تھیں اس کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوتا تھا جو ان کی نشاندہی کرتا تھا۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ گھر کس کا ہے، وہ ان کی نشانی تھی۔ اور ان کے ہاں شراب ایسے چلتی تھی جیسے آج کے معاشرے میں ہمارے گھروں پہ پینے کے لیے جو پانی رکھا جاتا ہے وہ کسی کولر کی شکل میں یا ڈی فریزر کے اندر آپ جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے ہاں اس کی جگہ پر شراب چلتی تھی۔ جہاں تک تعلق انسانیت کا تھا، ان کی سوچ ایسی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو خوشی مناتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی
تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اگر کسی باپ کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر بچی نے جنم لیا ہے تو وہ شرم کے مارے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو اس طعنے سے بچانے کے لیے اپنی ہی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کسی بھی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے ان کے بیچ میں لڑائی ان کا معمول تھا کہ پہلے پانی کنویں سے میں نکالوں گا، پہلے ڈول میں بھروں گا۔ اس پورے حالات و پس منظر کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے، یہ سب کچھ کسی معاشرے میں اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پیغام کیا دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو تعلیم کے لیے حکم دیا گیا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس میں اشارہ ہے تعلیم کی طرف کہ پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملی تو فوراً یہ حکم دیا جاتا کہ یہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں ان کو منع کر دیجئے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں ان کا فیصلہ کر کے ان کو اس گناہ سے روکیے، یہ جو اپنی عزتیں عصمتیں بیچنے والی عورتیں ہیں ان کو سمجھائیے کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی حکم نازل نہیں فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے، بلکہ حکم کیا دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ یہ جو تعلیم آپ لوگوں کے اندر عام کریں گے، اس تعلیم کے ذریعے سے ہی یہ لوگ راہ راست پہ آ سکتے ہیں۔ کسی بھی بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے جب اس میں تعلیم آئے گی تو لوگ اس جہالت کو چھوڑیں گے، اس اندھیرے سے نکلیں گے اور روشنی کی طرف آئیں گے۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اصلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شمع جلائی، لوگ تعلیم کی طرف آئے، علم کی طرف آئے۔ جب انہوں نے سیکھنا شروع کیا، ان لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی، حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بننے لگے، جو ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے وہ دوست بننے لگے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اس بات کو سمجھ کر اپنے مال اور جائیداد کے اندر ان کو وراثت میں حق دینے لگے، اور جو کسی کے خون کے پیاسے تھے وہ اپنے ہی گھر کے دو حصے کر کے آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بھائی کو پیش کرنے لگے۔ یہ سوچ کیسے بدلی؟ علم کے ذریعے سے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ گویا کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ علم، یہ کردار ادا کر سکتا ہے، تو آج کے معاشرے میں بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کیسے ناممکن ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل ایک روایت جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل کے حالات تھے۔
امام مسلم روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طلع علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل زمین پر نظر ڈالی۔ جو بھی لوگ زمین پر رہنے والے تھے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب کے اندر، عجم کے اندر، جتنے بھی لوگ تھے، اللہ نے سب پہ جب نظر ڈالی تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوا ہو، بلکہ تمام لوگوں کے حالات، ان کے عقیدے، ان کے نظریات اس طرح کے تھے کہ اللہ سب پر ناراض ہوا۔ اب اس دور میں موجود کون تھے؟ یہود و نصارہ، اور کچھ ایسے بھی اہل کتاب موجود تھے جن کے پاس کتاب موجود تھی، مگر جو کتابیں ان کے پاس موجود تھی وہ ان کو پڑھتے تو تھے مگر ان پر عمل نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی، وہی عرب کا معاشرہ، وہیں کے وہ لوگ، جب ان کے اندر تعلیم کو عام کیا گیا، جب ان کا تعلق دین سے جڑ گیا، اللہ کی کتاب سے جڑ گیا، وہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ آنے لگے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ملی، اللہ تعالیٰ جو مہربان ہوا، اس لیے کہ جب ان کے اندر علم آیا، ان کا تعلق جڑ گیا، تو اس تعلق کی بنا پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں تقوی پایا، اور جب یہ متقی اور پرہیزگار بن گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو ان کے لیے بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ اس دین کے ساتھ، اس کتاب ہدایت کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بڑا مقام اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو تو عزت عطا فرماتا ہے، وہ عزتیں اس کتاب کی بدولت ان کو ملتی ہیں، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کتاب کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں آپ دیکھیں گے لوگوں کی امامت کے لیے، مصلی رسول کو سنبھالنے کے لیے وہ بچہ آگے کھڑا ہوگا، بے شک وہ کسی غریب گھرانے کا کیوں نہ ہو، جس کو لوگ جانتے بھی نہ ہوں، اس کا کوئی تعارف بھی نہ ہو، امیر، مالدار، رئیس، شہرت یافتہ، یہ تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ بچہ غریب گھرانے کا ہے، یہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ اس کو مصلی پہ کھڑا کس وجہ سے کیا گیا؟ اس کی یہ عزت معاشرے کے اندر جو بنی، اس کو عزت کیوں ملی؟ اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے۔ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا، اللہ دنیا میں اس کو عزت دیتا ہے، اور یہ عزت صرف دنیا میں نہیں بلکہ یہ عزت آخرت کے اندر بھی اس کو ملے گی۔ دنیا کی عزت دنیاوی اعتبار سے ہے، اور آخرت کی جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس عدالت کے اندر جو فیصلے ہوں گے اس میں کامیابی کے اعتبار سے ہے۔
اور وہ بچے جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس تعلیم کے لیے وقف کر چکے ہیں، یقین جانیے ان والدین کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ کام کیا ہے، کارنامہ انجام دیا ہے، کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ آج وہ اگر موجود ہیں تو ان کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک بچہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، ایک آیت کو کتنی مرتبہ دہراتا ہوگا، بار بار پڑھتا ہوگا، جبکہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کتنی نیکیاں کما رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کے لیے کتنی نیکیاں ہوں گی، ان کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور وہ والدین جنہوں نے بچے کو اس راستے پہ لگایا مگر وہ آج دنیا میں اگر نہیں ہیں، اور ان کے جانے کے بعد یہ بچہ اسی راستے پر ہے، یہ بچہ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ان کے والدین کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو خدمت ہے، یہ خدمت اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اس امت کے اندر قرآن مجید کی خدمت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان میں ایک نمایاں نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اور آپ سوچئے، اندازہ کیجئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا، ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور وہ صدقہ جاریہ کے لیے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں تھے۔ عرب کی اگر تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کرنے والے جو بیر روما تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کھجوروں کا باغ تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جو وقف کر دیا تھا، وہ باغ آج بھی موجود ہے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، اور وہ جتنی آمدنی ہے وہ حرمین کے اندر خرچ ہو رہی ہے، اس سے کام ہو رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی آج دنیا میں نہیں ہے، بقی قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، کتنا بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے۔ تو وہ والدین خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا، کہ آنے والے وقت میں جو بچوں کا مستقبل ہے، یہ قوم کے معمار ہوں گے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بچے جو محنت کر رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، اس سلسلے کو چلا رہے ہوں گے، آپ کو کتنی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور یہ طالب علم بڑا مبارک ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تشریف لائے، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس علم کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دی، خوش آمدید کہا ان کو کہ تمہارا یہ آنا مبارک ہو جو تم علم کے حصول کے لیے آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم جو علم کے حصول کے لیے آتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، علم کے حصول کے لیے جس راستے پہ یہ چل رہا ہے، دراصل یہ اللہ کی جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس طالب علم کے لیے اللہ کی مخلوقات کے اندر جو چونٹیاں ہیں، چونٹیاں، وہ اس طالب علم کی ترقی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کی دیگر جو مخلوقات ہیں،
اگر وہ ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں تو بتائیے اس طالب علم کا مقام کوئی معمولی ہے؟ پھر اس کو جو والدین ہیں جنہوں نے اس کو اس راستے پر لگایا، دنیا میں کسی پروگرام کے اندر جب بچے کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس کے والدین کی جو خوشی ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا، ہمارے بچے کو انعام ملا۔ والدین خوشی سے سماتے نہیں ہیں۔ اور ایک انعام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو دے گا، اس کے کیا ہی کہنے۔ اور جو انعام اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا جو انعام ہے اس کے کیا ہی کہنے۔ وہ جو تاج ان کے سروں پہ سجایا جائے گا، کیا اس کی قیمت ہوگی، کیا اس کی خوبصورتی ہوگی، کیا اس کی روشنی ہوگی، کیا اس کی چمک ہوگی۔ یہ سورج اور چاند اس کی روشنی کے سامنے، اس کی چمک کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ طالب علم حافظ قرآن جنتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو جنت کتنی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا فرمائے گا اور حکم دے گا اقرا ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور یہ جو جنت کی منازل ہیں، درجات ہیں، ان پر چڑھتا جا۔ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور منازل پہ چڑھتا جا، ویسے ہی پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا۔ تیری جنت وہاں تک ہے جہاں تک تو اس کو مکمل کرے گا، یعنی والناس جہاں مکمل کرے گا یہ ساری جنت تیرے لیے ہے۔ بے شک آج دنیا میں ایک حافظ قرآن کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، کسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہے، کرائے کا مکان ہے، مگر یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقام رکھا، اس کے لیے جو جنت رکھی، اس کے لیے جو رفعت رکھی، اس کو جو عطا فرمانی ہے وہ قابل رشک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کے بجائے اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم اللہ کی جنت میں اپنا گھر بنا لیں تو اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگانا ہوگا تاکہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور جب تک یہ زندہ رہیں گے یہ معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، یہاں پڑھنے والے جو بچے اور طلباء ہیں ان کو کامیاب کرے، اور جو اساتذہ کرام ہیں، معاونین اور محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ہمت عطا فرمائے تاکہ وہ دن رات جو تگ و دو اور محنت کر رہے ہیں ان کی یہ محنتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔